बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रहा जबी का नावलेट गलत फहमी। ओह, तो उनके नाना अबू। अफीफ़ा ने अंदर आकर दादी और माँ को इतला दी। वो फ़ौरन चादरें ओढ़कर जाने को तैयार हो गई। आप कहाँ जा रही हैं? अफीफ़ा ने झुंझला कर पूछा। उनके रिश्तेदार तो गाँव और दूसरे शहरों में रहते हैं, ऐसे वक्त में हमसाये काम आते हैं। उसे तो दादी की मंतक निराली लगी, मगर मौका ऐसा था कि वो चुप हो गई। मोहल्ले में बहुत दिनों तक इस नागहानी मौत का जिक्र होता रहा। नवासी के करतूत का पता चल गया होगा, तभी अचानक हार्ट अटैक हो गया। अफीफ़ा ने सफाकाना तबसरा किया। एक तो वो बुज़ुर्ग थे, दूसरे कज़ा किसी भी वक्त आ सकती है। इरम को उसकी बात अच्छी नहीं लगी थी। तुम चुप ही रहो, हर बात में दखल मत दिया करो। अफीफ़ा को कहाँ दखल अंदाजी पसंद आ सकती थी। फ़ौरन टोक दिया। सारे कमरे धोकर उसने पंखे चलाए, खुद बाहर निकल आई। निखरे सुथरे फर्श, ठंडी सुकून बख्श फिजा, जाली के सफ़ेद पर्दे खींचने के बाद कैसा पुरसुकून सा तासुर उभरता था। मैं चली जाऊंगी तो देखूंगी कौन इस घर को इतना सजा सवार कर रखता है। आप जाएंगे तो आपसे ज़्यादा सजाऊंगी। नौरीन आंटी के लिए चाय लेकर आती इरम ने फट से कहा। अच्छा, सिर्फ मेरी मौजूदगी में ढीठ बनती हो? आप अपने सामने किसी और की दाल गलने ही नहीं देती, इरम ने साफ कोई से कहा। तुम्हारी ज़ुबान ज़्यादा नहीं चलने लगी? अफीफ़ा तिलमिला आ गई। वो बगैर जवाब दिए पिछले सहन में निकल गई, जहाँ नौरीन आंटी दादी और अम्मी के पास बैठी बातें कर रही थी। बकाइन की घनी छाया और हल्की हवा ने गर्मी का तासुर ज़ायल कर दिया था। जब तक वो घर के अंदर सफाई करती, सब घर वालों को इस तरफ धकेल देती। आज छुट्टी का दिन था। किचन से प्रेशर कुकर की हल्की शू शू सुनाई दे रही थी। आज खाना पकाने की जिम्मेदारी इरम की थी, बल्कि जिस दिन से अफीफ़ा की शादी की डेट फिक्स हुई थी, किचन का ज़्यादा काम वही संभाल रही थी और ख़ासी खुश इसलूबी से संभाल रही थी। चाय नौरीन आंटी को थमाकर वापस चली गई। लो, अब इतनी गर्मी में चाय ठूसेंगी? अफीफ़ा ने नाकिदाना नज़रों से उनका जायज़ा लिया। उन्होंने बड़े प्यारे प्रिंट वाला लॉन का सूट पहन रखा था, मैचिंग चप्पल। और ऐसा कौन सा सूट है जिसके साथ मैचिंग चप्पल ना हो? उसने चिढ़कर सोचा। फिर सर उठाकर साथ वालों का टेरेस देखने लगी। कितने दिन गुजर गए, ना मशीन की खटखट सुनाई दी, ना बातों की आवाज़ें। यूं लगता था ऊपर वाली मंजिल में कोई रहता ही नहीं। आपके किराएदारों का क्या हाल है आंटी? उसने यूं ही सुनगुन लेने को पूछा। बस बेटा, हादसा इतना अचानक है कि बेचारे अब तक संभल ही न सके, उन्होंने आह भर कर कहा। खैर से बड़े मियाँ खा पी कर औलाद की खुशियाँ देखकर रुखसत हुए हैं। दादी की मंतक पर अफीफ़ा को हंसी आ गई। मगर जो हादसा उनकी मौत का सबब बना वो भुलाने वाला नहीं। चहीती नवासी की मंगनी टूटना, और वो भी इस तरह। मंगनी टूट गई? वो क्यों? अफीफ़ा सबसे पहले बोल उठी, साथ ही मायने खेज नज़रों से दादी और माँ को देखा। न जाने कौन से घटिया जहनियत के लोग थे। मंगनी तोड़ने के 10 बहाने होते हैं, मगर यूँ एक शरीफ और पाकबाज लड़की पर इल्ज़ाम लगाना पस्त जहनियत के लोगों का काम है। अपना मतलब निकालने के लिए दूसरों को बदनाम करना। राई होती है तभी तो पहाड़ बनता है। लोग पागल तो नहीं कि अपनी तरफ से किस्सा घड़ लें। कुछ ना कुछ तो देखा होगा। अफीफ़ा चमक कर बोली। नहीं अफीफ़ा बेटा, बहतान तराशी गुनाह है, उन्होंने नरमी से टोका। बहतान कैसा? मेरी तो आंखों देखी है। ऐसी शरीफ और पाकबाज हैं तो वो कौन है जो आधी रात को दीवार फैलांग कर उनके घर आता है? वो अफीफ़ा ही क्या जिसकी ज़ुबान पर आई बात रुक जाए। अम्मी और दादी की घूरियाँ भी काम ना आई। अरे छोड़ो, हमें क्या लेना देना, माँ ने बात टालना चाही, मगर वो पूरी बात कहकर रुकी। नौरीन आंटी का रंग मुतगय्यर हो गया। अफीफ़ा, तुम लोगों ने ये बात और किस किस से कही है? उन्होंने बारी बारी सबका चेहरा देखा। हमें क्या ज़रूरत है? अफीफ़ा ने बेनियाजी दिखाई। फ़ातिमा की सास से? नहीं तो। मैंने एक दिन फ़ातिमा की सास को आप लोगों के घर से निकलते देखा था। उनके जहन ने क्लिक किया। हाँ, वो हमारे दूर पर एक रिश्तेदार हैं। तो दादी ने कुछ कहना चाहा, उन्होंने तेज़ी से बात काट दी। तो आप लोगों ने ये जहर उनके कानों में अंडेला। आप ख्वाम-ख्वाह हमें इल्ज़ाम मत दें, जिसने जो बोया वही काटेगा। अफीफ़ा का लहजा तेज़ हो गया। चुप कर जा, तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि तुमने किया क्या है। ज़िंदगी बर्बाद कर दी उस मासूम लड़की की, यूं बगैर सोचे समझे, बगैर तस्दीक किए। उसके खिलाफ जहर उगलना अक्लमंदी थी। साल भर से वो लोग मेरे साथ रह रहे हैं, ऐसी कोई बात होती तो मेरी नज़र में ना आती। नौरीन आंटी की आवाज़ ऊंची हो गई। वो जो मैंने ज़िशान को। ओ अहमक लड़की, नौरीन आंटी ने दांत पीसते हुए सारा वाक़या गोशगुजार कर दिया। जब सारी बात ख़त्म हुई तो तीनों साकित नज़रों से एक दूसरे को देख रही थी।
تمہاری جلد بازی نے اس لڑکی کے سارے خواب نوچ لیے، اس کے راستے میں کانٹے ہی کانٹے بچھا دیے۔ میں تم سے کیا کہوں عفیفہ، خود محسوس کرو۔ 2 سال سے جس شخص کی ہمراہی کے خواب دیکھے وہ یوں گھناؤنا الزام لگا کر چھوڑ جائے تو اس نازک دل لڑکی کے پاس کیا بچا ہوگا؟ سوچو، اگر اس کی جگہ یہ سب تمہارے ساتھ ہوا ہوتا۔ بلا ارادہ عفیفہ کی نگاہیں ٹیرس کی طرف اٹھ گئی، اور ان کے ساتھ جڑا چھوٹا سا ٹیرس اتنا دور بھی نہ تھا کہ نورین آنٹی کی بلند ہوتی آواز وہاں کھڑی فاطمہ ظہیر تک نہ پہنچتی۔ یہ ہے میرے ارمانوں اور نیک نامی کے قاتل۔ اس کی نگاہیں سوال کر رہی تھی۔ عفیفہ نے اس کے کپ کپاتے لب اور فق چہرہ دیکھا۔ اس کا جی چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ فاطمہ تیزی سے ہٹ گئی۔ فضا میں صرف حزن و ملال کا رنگ رہ گیا۔ نورین نے نصیرہ سے سب کچھ کہہ دیا۔ وہ گمسم سے ان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی، پھر سر جھکا لیا، لیکن نورین ان کی آنکھوں سے چھلکتے آنسو دیکھ چکی تھی۔ انہوں نے دھیرے سے نصیرہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں نصیرہ، میری کوئی بیٹی نہیں ہے، لیکن اس لڑکی کا دکھ دل پر محسوس کر رہی ہوں میں۔ نادانستگی میں اسے اس بچی کے لیے آزار کا باعث تو بنے ہم، پھر ان کے نانا، مجھے تو محسوس ہوتا ہے ان کی موت کے ذمہ دار بھی ہم ہی ہیں۔ اس لڑکی کی غیر ذمہ داری اور میری جلد بازی نے کیا کچھ کر ڈالا۔ میں تو ان بچیوں سے آنکھ ملانے کے بھی قابل نہیں رہی۔ کیسی ہستی کھیلتی، خوش مزاج بچیاں تھیں، ہر وقت رونق لگائے رکھتی۔ میں سوچا کرتی تھی کاش ایسی کوئی میری بھی بیٹی ہوتی۔ اور اب چپ گمسم ان کے گھر کے سناٹے پر پہلے تو افسوس ہوتا تھا، اب وجہ پتہ چلی ہے تو بے چینی اور دکھ ہونے لگا ہے۔ وہ دلگیر لہجے میں کہتی چلی گئی، بڑی بات ہے، اور جن کی وجہ سے یہ سب ہوا انہیں شاید احساس بھی نہیں۔ نورین خود بھی دکھی تھی۔ کاش اس دن میں نے ذیشان کو بھیجا ہی نہ ہوتا، یا نسیم میں انکار کر دیتی، لیکن میں اتنا ڈر گئی تھی کہ اور کچھ سوجا ہی نہیں۔ شاید فاطمہ کے مقدر میں یہی سب تھا۔ اب دعا کریں ان لڑکیوں کے نصیب جلد کھل جائیں، اللہ کرے۔ دونوں بہت دیر تک بیٹھی دکھ اور افسوس کا اظہار کرتی رہی۔ نورین چلی گئی تو نصیرہ نے خود کو روزمرہ کے کاموں میں مصروف کر لیا، مگر کسی کام میں بھی دل نہ لگا۔ دھیان تو فاطمہ میں ہی اٹک گیا تھا۔ بھنڈیاں بھی اچھی نہ بنی، چاول بھی بیٹھ گئے، رائتہ سلاد بنایا ہی نہیں۔ والدہ بہت بھوک لگ رہی ہے، ذیشان شور مچاتا آ گیا۔ نکال لو، انہوں نے بیزاری سے کہا اور برآمدے میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس واقعے کے بعد سے ذیشان خاصا ذمہ دار ہو گیا تھا۔ روز اسٹور پر جاتا، اگرچہ اس نے سارا کام سنبھال لیا تھا، پھر بھی والد صاحب احتیاطاً ساتھ ہی چلے جاتے کہ ابھی بھی انہیں ذیشان کی طرف سے دھڑکا ہی لگا رہتا تھا کہ اپنی لاپرواہی سے کوئی نقصان ہی نہ کر دے۔ وہ دوپہر کا کھانا گھر آ کر کھاتا اور باپ کے لیے اسٹور پر لے جاتا۔ میزان کا اسٹور دور پڑتا تھا، اس لیے وہ دوپہر کو گھر نہیں آتا تھا۔ واہ کیا کھانا ہے! چاول تو 5 اسٹار کو مات کر رہے ہیں، اور بھنڈی، یقیناً یہ بھنڈیوں کا قیمہ نئی ڈش ایجاد ہوئی ہوگی۔ ایسے شاندار ذائقے دار کھانے کے ساتھ رائتے سلاد کی ضرورت تو یوں بھی محسوس نہیں ہوتی۔ چپ کر کے کھاؤ۔ انہیں ذیشان پر غصہ آنے لگا۔ میں تو چپ کر کے کھا لوں گا، کیا ابا حضور بھی کھا لیں گے؟ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ اٹھ کر کچن کے دروازے میں آ گئی۔ یہ بھنڈیوں کا قیمہ؟ اس نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ فاطمہ کی منگنی تمہاری وجہ سے ٹوٹی ہے، وہ پھٹ پڑی۔ ہیں؟ میرا فاطمہ کی منگنی سے کیا تعلق؟ ذیشان ہکا بکا رہ گیا۔ تعلق ہے، انہوں نے ساری بات بتائی۔ ذیشان کے چہرے کے تاثرات گہری سنجیدگی میں ڈھل گئے۔ میں اس قدر شرمندہ ہوں کہ ان لوگوں کا سامنا بھی نہیں کر سکتی۔ وہ رو دینے کو تھی۔ میں آپ سے کہہ بھی رہا تھا کہ کچھ نہیں ہوتا، بغیر وارنٹ کے پولیس گھر میں نہیں گھس سکتی، مگر آپ ذیشان چلے جاؤ، ذیشان کود جاؤ۔ ہاں اب دو ماں کو الزام، اپنے کرتوت نہیں پتہ۔ غصہ کسی نہ کسی سمت تو نکلنا ہی تھا، اب بخش بھی دیں۔ اس نے چمچ پلیٹ میں پٹکی۔ تمہیں کیا پتا میرے دل کو پٹخے لگے، کسی پل چین نہیں، جو کچھ بھی ہوا ہماری وجہ سے ہوا۔ فاطمہ کے نانا بھی اسی صدمے سے چل بسے۔ سوچ سوچ کر میرا تو دماغ معوف ہو رہا ہے۔ دماغ نصیرہ کا معوف ہوا تھا، ذیشان کا نہیں۔ کچھ دیر کے بعد آہستگی سے بولا، اگر نقصان ہماری وجہ سے ہوا ہے تو تلافی کر دیں۔ کیسے؟ انہوں نے بیٹے کی شکل دیکھی تو مسکرا دیا۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں، آپ کی نزدیک کی نظر ذرا کمزور ہے۔ کھانا پیک کر دیں، بلکہ رہنے دیں، ابو جی کا پارا ہی ہائی ہوگا۔ مگر تم کچھ کہہ رہے تھے نا؟ وہ بیٹے کے اچانک کھڑے ہونے پر جھنجھلا گئی۔ سوچ تو لینے دیں، کفارہ غلطی سے زیادہ تو نہیں؟ وہ انہیں الجھتا چھوڑ کر چلا گیا۔ خوشی خوشی شادی کی تیاری کر رہی تھی، اب تو سب کچھ ماند پڑ گیا، کسی کام کسی چیز میں دل نہ لگتا۔
دھیان تھا کہ دیوار کے پار بھٹکتا رہتا۔ شادی کے سرخ جوڑے میں کسی کے ارمانوں کا خون ٹپکتا محسوس ہوتا، زیور کی چمک دمک میں کسی کی آنکھوں کی ماند پڑتی جھوٹ جھلکنے لگتی۔ میک اپ کا سامان خریدتی تو فاطمہ کا پیلا چہرہ نظروں کے سامنے آ جاتا۔ ارے تمہیں ہوتا کیا جا رہا ہے؟ نہ کسی کام میں دھیان، نہ شوق، نہ لگن، ایسی بھی دھیانی۔ دادی بڑبڑانے لگتی اور عفیفہ سوچتی، وہ بھی تو میرے ہی جیسی ہے، وہی ارمان، وہی خواب، سب کچھ بھول بھال گئے ہیں، لیکن کیا وہ بھول سکتی ہے؟ اور میں جس کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ کبھی کبھی اسے لگتا ہے وہ عفیفہ نہیں فاطمہ ہے، اور نبیل اسے چھوڑ گیا ہے۔ وہ گھبرا کر نبیل کو فون کرنے لگتی۔ کیا ہے یار، اب کتنے دن ہیں، اتنی بےتابی کیوں؟ وہ کام میں مصروف جھنجھلا جاتا تو عفیفہ شرمندہ ہو جاتی۔ سوری، میں نے تو بس یوں ہی۔ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ رنگت دیکھو اپنی، کیسی پیلی پڑ رہی ہو۔ یکدم ماں نے گھیر لیا۔ امی، میرے دل سے فاطمہ کا خیال نہیں جاتا، عفیفہ نے بے بسی سے بتایا۔ جو ہونا تھا ہو گیا، اب بس کرو۔ کیا اسی کو لے کر بیٹھی رہو گی؟ انہوں نے لاپرواہی سے کہا۔ میں نے اسے کتنا بدنام کر دیا، اب اسے کون بیاہے گا؟ تم اپنے بیاہ کی فکر کرو، جو اس کے مقدر میں ہوگا مل جائے گا، تم کیوں باولی ہو رہی ہو؟ امی، اگر ہم سفیان کے لیے فاطمہ کو… پاگل ہو گئی ہو؟ سفیان کی تو ابھی نوکری بھی نہیں ہے، وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ تو کیا ہوا، بات تو کی جا سکتی ہے نا؟ عفیفہ پرجوش ہوئی۔ فضول باتیں مت کرو، میں نے شروع سے سفیان کے لیے تمہاری خالہ کی بیٹی کو سوچا ہے، اب ختم کرو، اس موضوع پر اور کوئی بات نہیں سنوں گی میں، خواہ خواہ دوسروں کے لیے ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے سختی سے ٹوک دیا۔ ضروری تو نہیں کہ جو بوجھ وہ اپنے دل پر محسوس کر رہی تھی وہ دوسرے بھی کریں۔ اس کی ہر کوشش بیکار گئی۔ جیسے جیسے اس کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے، بیکولی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس بوجھ کے ساتھ میں خوش رہ سکوں گی؟ اپنی مہندی کی صبح عفیفہ نے افسردگی سے کہا۔ ارد گرد شور اور ہنگامہ تھا، مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ مجھے صغریٰ خالہ کے گھر جانا ہوگا، میں انہیں ساری بات بتاؤں گی۔ میری جلد بازی نے جو کانٹے فاطمہ کی راہ میں بکھیرے ہیں وہ مجھے ہی چننے ہیں۔ اس نے مصمم ارادہ کیا، مگر کسی نے مہندی کے دن گھر سے نکلنے ہی نہ دیا۔ اب بھاگی جاؤ گی، لوگ کیا کہیں گے؟ بتا دوں گی سب کچھ سغریٰ کو، تم تو ودا ہو، ماں نے دانت پیس کر کہا۔ لیکن اسی شام نورین آنٹی مٹھائی کا ڈبہ لے آئی۔ یہ مٹھائی نصیرہ نے خاص طور پر ان کے لیے بھجوائی تھی۔ خیر سے نصیرہ کو گھر بیٹھے ایسی اچھی بہوئیں مل گئی ہیں، سلیقہ شعار، ہنسمکھ اور پڑھی لکھی لڑکیاں، یقیناً اس کے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیں گی۔ میزان کا رشتہ فاطمہ اور ذیشان کا رشتہ اس سے چھوٹی عائشہ کے ساتھ طے ہو گیا ہے۔ تم لوگوں نے تو کسر نہیں رکھی، پر تقدیر کے تو اپنے ہی فیصلے ہوتے ہیں۔ عفیفہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ آنکھوں دیکھی جھوٹ نہیں ہوتی، مگر کبھی کبھار مفہوم وہ نہیں ہوتا جو ہماری عقل سمجھتی ہے۔